ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الكريم. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. معزز اور نہایت محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین پاک دے صدقے سانوں جمعۃ المبارک دا یہ مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید دی آیہ کریمہ تلاوت کی تھی. رب العزت نے فرمایا، بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور رسول کو، یؤذون اللہ ورسولہ، جو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں اللہ اور رسول کو. انہیں کہو ابوا چھڑ کے ادھر آؤ. ہر باری بولنا پہلا. کوئی بندہ اتنے بہ جایا کر. جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور رسول کو، ان پر لعنت ہے دنیا و آخرت میں. اور بہت بڑا دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے جنہوں نے اللہ اور رسول کو اذیت دی، تکلیف دی. معرکہ کربلا کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عمل اتنا برا لگا اس قدر رب العزت کی بارگاہ اقدس سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا. سورج کو گرہن لگ گیا. 3 دن تک دنیا میں اندھیرا چھایا رہا. سر الشہادتین امام ملا حسین کاشفی اور طبری اور البدایہ والنہایہ 3 دن تک دنیا میں اندھیرا چھایا رہا. سورج نے منہ تک نہیں دکھایا. آسمان سے خون برسا جیسے اوس پڑتی ہے، جنہوں پنجابی جیسی تریڑ آنے. اور جو کپڑے اس خون سے بھیگے وہ تار تار ہو گئے مگر ان کی سرخی نہ گئی. بیت المقدس تک جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا. حضرت امام سیرین فرماتے ہیں جو مٹکے گھڑے پانی سے بھرے تھے
پانی پینے کے لیے جب ان ڈیلا جاتا تو بجائے پانی کے ان میں سے خون نکلتا تھا۔ یہ ناراضگی کا اظہار ہے۔ لوگوں نے سمجھا قیامت آ گئی۔ یزیدی لشکریوں نے حضرت امام حسین کے اونٹ پکڑے، انہیں ذبح کیا۔ جب پکایا تو سب سے پہلے تو جب انہیں ذبح کیا تو بجائے خون سے ان میں سے آگ نکلی۔ جب اس گوشت کو پکایا تو وہ اندرائن کے پھل سے بھی زیادہ کڑوا تھا۔ تما اسے کوئی نہ کھا سکا۔ آسمان پہ اس کے بعد پھر 3 دن اندھیرا رہا، اس کے بعد آسمان پر سرخی چھا گئی، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ یہ جو کچھ ہوا اس سے پہلے 1,24,000 پیغمبروں کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے، میں نے جنات کے رونے کی آوازیں سنی۔ وہ شعر پڑھتے تھے، ان کا ترجمہ تھا کہ اے حسین کے نادان قاتلو، تم پر لعنت ہے فرشتوں کی اور انسانوں کی اور جانوروں کی طرف سے، جنات کی طرف سے تم پر لعنت ہے۔ اے حسین کے نادان قاتلو، یہ جنات کی طرف سے آوازیں آتی تھیں۔ یہ ناراضگی کا اظہار تھا۔ حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور ماہ بعد آسمان پر جو سرخی ہوتی ہے وہ اس دن شروع ہوئی جس دن امام حسین شہید کیے گئے، اس سے پہلے کبھی نہ تھا، اور یہ قیامت تک رہے گی۔ نشانی وہ آنے والے زمانوں کو اطلاع دینے کے لیے کہ اے انسانوں، تم میں سے ایک گروہ بدبخت ایسا بھی تھا جس نے یہ فعل کیا تھا، یہ برا عمل کیا تھا۔ جنات کے رونے کی آوازیں آتی تھی، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کے بعد جب قیدی ہو کے جنگی قیدی آئے، ان میں حضرت عباس بھی تھے جو بعد میں حضرت عباس بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ انہیں مسجد نبوی میں ان جنگی قیدیوں کو باندھ دیا گیا، جن میں حضور کے چچا عباس بھی تھے، وہ ابھی کافر تھے اور کفار کے ساتھ آئے تھے، جنگی قیدی ہو کے آئے۔ ان کی مشکیں ذرا کس کر باندھ دی گئی۔ ناز و نام کے پلے تھے، یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں ان کے لیے نئی بات تھی۔ وہ شدت درد سے ساری رات کراہتے رہے۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ عباس کی آہیں، عباس کا اس طرح کراہنا، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ ابھی کافر تھے حضرت عباس،
کافر چچا کی آہیں اور کرہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سونے نہیں دیا، اس نے تکلیف محسوس کی۔ یعنی قرابت کا اتنا احساس اور اتنا خیال تھا میرے آقا۔ صحابہ میں سے کوئی اٹھا، اس نے جا کے مشکیں ڈھیلی کر دی تو آپ کے کان تو ادھر ہی لگے تھے، پوچھا اب آواز نہیں آ رہی؟ چچا عباس کی آواز آ نہیں رہی۔ یا رسول اللہ آپ کے رام کے خیال سے مشکیں ڈھیلی کر دی۔ فرمایا اگر عباس کی ڈھیلی کی ہیں تو سب کی ڈھیلی کر دو۔ یہ قرابت کا احساس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تھا۔ اور جب مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل وحشی بن قبری، جس بدبخت نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور جس نے کالجہ چبایا تھا حمداں، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن میرے آقا نے اس وحشی کو فرمایا میرے سامنے آنے سے گریز کیا کر، جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی چچا کی المناک شہادت کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، اور دکھ درد علم کے وہ سارے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ وحشی چھپتا پھر رہا تھا، کبھی کسی لشکر میں شریک ہوتا، جس لشکر میں وحشی بھی ہوتا، جس لشکر کی قیادت میرے آقا فرما رہے ہوتے، تو وہ چھپتا پھرتا تھا کہ مجھے دیکھ کر آقا کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا میرے سامنے آنے سے گریز کیا کر۔ اس چچا کی شفقت سے حضور محروم ہو گئے تھے، اس کے پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محروم ہو گئے تھے۔ چچا بھی تھا اور بچپن کا دوست اور ساتھ بھی تھا۔ اس کی المناک شہادت کا واقعہ میرے آقا زندگی بھر بھلا نہ سکے۔ تو کافر چچا کو تکلیف ہو تو میرے آقا تکلیف سہ نہ سکیں۔ یہ قرابت داری کا رشتہ تھا میرے آقا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے تھے۔ تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ درد و علم کا کیا عالم ہوگا، جب ان کی آل پر، جب ان کی عطرت کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، جنہیں وہ اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جن کے لبوں کو میرے آقا چومتے تھے، اور جن کے لیے امت کو تاکید کی تھی لا اسألکم علیہ اجرا، کچھ نہیں میں تم سے مانگتا الا المودۃ فی القربی، میرے اقربا سے محبت کرو، میری قرابت داری سے محبت کیا کرو۔ اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا، اور اس کا اظہار بھی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ دوپہر کا وقت تھا، میں سو کے اٹھا، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ جب اٹھے تو زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون تھا۔ پوچھا گیا حضرت یہ کیا ماجرا؟ فرمایا ابھی رسول اللہ خواب میں تشریف لائے، آپ کے بال مبارک گرد سے اٹے ہوئے تھے، کپڑے مبارک میلے تھے، ہاتھ میں شیشی تھی، اس میں خون تھا، حزن کی کیفیت تھی، غمگین تھے، بہت زیادہ افسوس تھا، افسوس میں تھے۔ تو میں نے عرض کی میرے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ، یہ حال کیا میں دیکھ رہا؟ میرے آقا نے فرمایا ان بدبختوں نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا۔
اور میں سارا دن میدان کربلا میں ان کے خون کو اس شیشی میں جمع کرتا رہا، اور اب یہ خون لے کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا۔ بالکل یہی خواب حضرت سلمہ فرماتی ہیں، جو حضرت ام سلمہ کی کنیز تھی، وہ فرماتی ہیں کہ ام المومن جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی والی شیشی جسے عطا فرمائی تھی کہ جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ میں گئی تو وہ آپ رو رہی تھی۔ میں نے عرض کی حضرت آپ کو کس شے نے رلایا؟ فرمایا ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، وہی حضرت عباس کا وہ فرمان کے ہاتھ میں شیشی تھی اور اس میں خون تھا، حضر و مدار کی کیفیت تھی۔ فرمایا ان بدبختوں نے میری اولاد کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ میں سارا دن میدان کربلا میں ان کے خون کو اس شیشی میں جمع کرتا رہا۔ یہ سب کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چمچمان مقدسہ کے سامنے ہوا تھا۔ پچھلے جمعہ اور مبارک پر آپ سن چکے کہ نہ صرف آقا دو جہاں موقع پہ موجود تھے، علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، فاطمہ الزہرا بھی موجود تھی، 1,24,000 پیغمبر جسم مثانی کے ساتھ میدان کربلا میں موجود تھے، اور آقا دو جہاں کے نواسے حضرت حسین جو امتحان دے رہے تھے، جو آزمائش ہو رہی تھی، آزمائش کی چکی میں پس رہے تھے، آقا دو جہاں انہیں داد دینے کے لیے، حوصلہ بندھانے کے لیے، انہیں حوصلہ دینے کے لیے میدان کربلا میں بنفس نفیس تشریف فرما، سب کچھ اپنے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ بدبخت جس یزید کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ سب کچھ وہ کرنے والا تھا۔ سب کچھ میدان کربلا میں ہو گیا۔ عمر بن سعد نے کوئی جنا اتھے جا بیٹھو نہ باڑا نہ کچھ کرو، خدا دا واسطے چٹ پچھوں کیوں مردوں کو اس نے دفن کیا، اہل بیت کے لاشوں کو بے گورو کفن چھوڑ دیا۔ حضرت زین العابدین کو بیڑیاں لگا دی گئی، عورتوں کو ہوجوں پہ سوار کر لیا گیا، قیدی بنا کے جانب کوفہ چلے۔ اس کی اطلاع پہلے ابن زیاد کو ہو چکی تھی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے عمر بن سعد کے خیریت کی خبر دے کر سب سے پہلے کوفہ میں مجھے بھیج دیا گیا تھا، میں پہنچ گیا تھا، اور یہ سارے واقعات جو ابھی بیان ہونے والے ہیں یہ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سب کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ وہاں سے جب چلا قافلہ تو ایک وہ کیفیت تھی مقدس مستورات اہل بیت کی، اس وقت ان کی چیخیں نکل گئی جو جب ان کا گزر حضرت امام حسین کی لاش کے قریب سے ہوا۔ دہائی ہے یا رسول اللہ، تیری دہائی ہے، اللہ کی دہائی ہے یا رسول اللہ، ادھر دیکھو نانا جان، آپ کا لاڈلا بیٹا حسین بے گورو کفن پڑا، ہوائیں اس پہ خاک اڑا رہی۔ اس قدر ان چیخوں میں، ان آہوں میں درد تھا کہ کلیجے پھٹے جا رہے۔ اس وقت ان درد کو دیکھ کر خطرہ تھا زمین کہیں پھٹ نہ جائے، آسمان کہیں زمین پہ گر نہ جائے۔ اس وقت کائنات میں کیا حال تھا میں اس کا سے بتا چکا۔ جانوروں تک نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں ام المومنین کہ دیوار پر آ کر پرندہ بیٹھا، اس کی چونچ پہ خون لگا تھا، اور وہ باغ جگہ جگہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا ان الحسین یقتل بکربلا،
ان الحسین یقتل بکربلا۔ پھر دوسری جگہ بیٹھ جاتا تھا جا کے، حسین کربلا میں قتل کر دیا، حسین کربلا میں قتل کر دیا۔ یہ جانور بولتے تھے، یہ جانور بولتے تھے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد پھر کیا ہوا تھا اس وقت، وقت کم ہوتا ہے، سارا بیان نہیں ہوتا۔ امام حسین کے گھوڑے نے یزیدیوں پہ حملہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے کھروں سے اور دانتوں سے لوگوں پر حملہ آور ہو گیا۔ کئیوں کو اس نے فنار کیا اور کئیوں کو اس نے شدید زخمی کیا۔ پھر اس نے اپنے منہ کو حضرت امام حسین کے خون سے رنگین کیا اور خیموں کی طرف بھاگا، اور خیموں کے باہر جا کر وہ ہنہنانے لگا۔ تب اے خیمے والوں کو پتہ چلا تھا۔ حضرت زینب یہ کہہ کے اٹھی تھی خیموں میں کہ شہر بانو ذرا سکینہ کو سنبھال کے رکھنا، میں باہر جا رہی ہوں، گھوڑا ہی نہنا رہا ہے، میں بھائی کا پتہ لے آؤں، مجھے لگتا ہے کہ آپ شہید ہو گئے۔ دیکھا تو گھوڑے کی زین خالی تھی۔ یہ اللہ کا امر نہ ہوتا تو سب کچھ فنا کرنے کے لیے وہ گھوڑا بھی کافی تھا۔ کون نہیں چاہتا تھا کہ میں اس دنیا پہ حملہ کر دوں؟ نہر فرات ہی بفر جاتا، وہ جانور بفر جاتے، وہ گھوڑے بفر جاتے، سورج نے منہ چھپا دیا، ستارے چھپ گئے، پانی نے خون کی شکل اختیار کر دی۔ یہ ناراضگی کا اظہار تھا۔ وہ بدبخت جو حضور کے امتی اس بدبخت کو رضی اللہ عنہ کہنے لگے تھے، جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے، اس ایک بات کو تو انہوں نے پلے باندھ دیا بدبختوں نے کہ قسطنطنیہ کی حدیث میں یزید بھی تھا۔ بدبختوں، قرآن کو بھی بھول گئے، قرآن کو بھی تم نے پیچھے چھوڑ دیا، جس میں یہ فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اور رسول لعنت بھیجتے ہیں جو اذیت دیتا ہے اللہ اور رسول کو۔ تو اذیت کی کیفیت کیا تھی؟ جب میرے آقا کے دست اقدس میں خون تھا، خون کی شیشی تھی، گرد و غبار ہٹے ہوئے تھے مٹی سے، کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ یہ اطلاع تھی تمہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچا دی گئی، اور اس کی بشارت آپ نے بچپن ہی سے دے دی تھی۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ اس وقت روئے زمین پر زندہ موجود تھے جنہوں نے میرے آقا کے زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین نے سب سے پہلے جو خطبہ ان کے سامنے اتمام حجت کے لیے یزیدی فوج کے سامنے جا کے خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا تھا، لوگو ابو سعید خدری سے پوچھ لو، یہ تم میں موجود ہیں، انس بن مالک سے پوچھو، جابر بن عبداللہ سے پوچھو، ابو ہریرہ سے پوچھو، وہ سب تمہیں بتا دیں گے کہ ہم کون ہیں۔ میری شہادت کی خبر میرے آقا نے میرے بچپن سے دے دی تھی۔ یہی وہ نینوا کا مقام ہے جہاں میرے ابا جی علی المرتضیٰ حنین سے واپسی پر لاکھوں افراد کے سامنے ببانگ دول آپ نے اعلان فرما دیا تھا۔ یہ وہ نہر فرات ہے جس کا پانی میری اولاد کے لیے بند کر دیا جائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری اولاد کے خیمے لگے، جہاں بچوں کو پانی سے تڑپایا جائے گا، جہاں اکبر کی لاش گرے گی، جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، ان پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا جائے گا، اور وہ اتنی المناک شہادت ہوگی جس پر زمین بھی خون کے آنسو روئے گی اور آسمان بھی خون کے آنسو روئے گا۔ میں نے پڑھا ہے کہ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ وہ خطبہ نہ تھا میرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ قہر خدا تھا جو یزیدیوں پہ نازل ہو گیا۔ کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔
ہر ایک کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، زمین گویا تھرا رہی تھی، ہر ایک کے پاؤں سے زمین نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جس وقت حضرت حر کی تقدیر بدلی تھی اور اس نے گھوڑا بگایا تھا، کسی نے پوچھا حر تجھ جیسا بہادر میں نے کوفے میں کم ہی دیکھے، کبھی کسی مارکے میں تجھے اتنا گھبرایا ہوا نہیں دیکھا، آج کیا حال آتا ہے تمہاری؟ ایسے لگتا ہے تم کانپ رہے اور ڈر رہے ہو۔ فرمایا ڈر نہیں رہا، ڈر میں اس بات سے رہا ہوں کہ میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، میں کدھر جاؤں؟ بالآخر اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حسین کی طرف بھگا کے بولا ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے۔ امام حسین کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، حضرت میں وہ مجرم ہوں، سب سے پہلے میں آپ کو گھیر کے یہاں تک لایا تھا، یہ گناہ میرا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا ان بدبختوں نے آپ سے یہ سلوک کرنا۔ حضرت امام حسین کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ حضرت اگر میں آپ پر فدا ہو جاؤں تو کیا مجھے میرے گناہ اللہ بخش دے گا؟ فرمایا بخش دے گا۔ نیچے اترو گھوڑے سے۔ وہ اترنے کی بجائے اس نے وہ کہنے لگا حضرت اب اس وقت ہی اتروں گا جب آپ کے قدموں میں میری لاش پڑی ہوگی۔ سب سے پہلے اور حملہ کرنے کے لیے گیا تھا اور انہیں جا کے جو کچھ اور نے کہا وہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس نے کہا بدبختو تم مسلمان ہو، اس فرات کا پانی کتے بھی پی رہے، خنزیر بھی پی رہے، جانور بھی پی رہے، لیکن آل رسول کے لیے بند ہے، جن کا نانا حوض کوثر کا مالک ہے۔ بدبختو جس پر درود تم نماز میں پڑھتے ہو یہ اس کی اولاد ہے، جن پر تم نے فرات کا پانی بند کر دیا، خدا کو کیا منہ دکھاؤ؟ تو پھر عمر بن سعد نے شور کیا کہ اسے کو قتل کر دو، تیر آنے لگے، پھر اور شہید ہو گئے۔ یہ گویا ناراضگی کا اظہار تھا۔ یہ سب ان بدبختوں کے لیے میسج ہیں کہ جو رضی اللہ عنہ امیر المومنین کا لفظ اور جن کی زبان اللہ اس زبان کو جلا دے جس زبان پہ امیر المومنین کا لفظ نکلتا ہے۔ یزید کے لیے کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کی بارگاہ؟ اور جگہ 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 ناراضگی کا اظہار، جگہ جگہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار، اللہ کے رسول کی ناراضگی کا جگہ جگہ، اور جگہ جگہ کرامات کا ظہور، جگہ جگہ کرامات کا ظہور۔ وہاں سے جب چل کے کوفے آئے، خولی بن یزید جس کے پاس حضرت امام حسین کا سر مبارک تھا، اس بدبخت نے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا، دارالعمارت گیا ابن زیاد کو کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تو اس بدبخت نے کہا کہ اب رات کا وقت ہے، گھر میں لے جا، صبح پیش کرنا میرے۔ وہ اپنے گھر میں لے گیا اور جا کے تنور میں رکھا۔ بیوی نے پوچھا اتنے دن سے کہاں تھے؟ کہنے لگا ایک شخص یزید کا باغی ہو گیا تھا، اس کے ساتھ جنگ کے لیے گیا تھا، وہ کھانا لے آئی، بدبخت کھا کے سو گیا۔ خولی کی بیوی کا بیان جسے ملا حسین کاشفی میں سر الشہادتین میں نقل فرمایا، البدایہ والنہایہ میں درج ہے، طبری میں درج ہے، تاریخ الخلفاء میں درج ہے۔ سب محدثین فرماتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ رات کے وقت میں جب تہجد کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ تنور سے ایک شعاع ہے، ایک نور ہے جو اوپر اٹھ رہا ہے۔ میں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ تنور نہ میں نے جلایا نہ کسی نے جلایا، یہ روشنی تنور میں کیسی؟ میں نے جا کے دیکھا تو اس میں ایک سر پڑا تھا، میں نے باہر نکال کے دیکھا تو اس نے امام حسین کی زیارت کئی بار کی ہوئی، وہ پہچان گئی کہ یہ حضرت امام حسین کا سر مبارک، اس سر مبارک کے ایک نور تھا جو نکل رہا تھا اور آسمان تک جا رہا تھا۔ ابھی وہ عورت پیچھے تھی کہ چار بیویاں جن کے سیاہ لباس تھے، ان میں سے ایک آگے بڑھی، اس نے سر مبارک کو اٹھایا، باہر نکالا، چوما اور فرمایا بیٹا قیامت کے دن خدا کے عرش کا کنگرا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک تیرے قتل کا حساب نہیں دے دوں گی۔ پھر دوسری عورت بھی آگے بڑھی، اس نے بھی چوما،
پھر تیسری نے چوما، پھر چوتھی نے چوما۔ وہ عورت بے ہوش ہو گئی، وہ عورت جس نے کھولی کی بیوی بے ہوش ہوگی دیکھ کر، تو حاطف غیب سے آواز آئی کہ اٹھ جا، تیرے خامن کے گناہ کا مواخذہ قیامت کے دن تجھ سے نہیں ہوگا۔ اس نے حاطف غیبی سے پوچھا یہ 4 عورتیں کون تھیں؟ آواز آئی ایک فاطمہ الزہرا تھی، ایک حضرت حوا تھی، ایک حضرت مریم تھی، ایک حضرت آسیہ تھی۔ وہ سر حسین کو چومنے کے لیے آئی تھی اور دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے نور کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ کہتی ہے کہ سفید پرندے تھے جو اس نور میں آسمان کی طرف آ رہے تھے، آسمان سے سفید کبوتروں جیسے پرندے تھے، اور لبوں پر اپنی چونچ کو رکھتے، لبوں کو چونچ پہ رکھتے وہ پھر واپس چلے جاتے، آ رہے تھے ایک لائن میں، دوسری لائن میں جا رہے تھے۔ یہ آسمان کے فرشتے تھے جو سر حسین کو چومنے کے لیے اللہ سے اجازت لے کے زمین کی طرف آ رہے تھے۔ وہ سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اس نے اس بدبخت کو بتایا، وہ جا کے جگایا کہ لعین تو کہتا تھا کہ میں زمانے بھر کی عزت لایا ہوں، بدبخت تو نے، لوگ سونا چاندی لاتے ہیں، تو نے نبی کے نواسے حسین کا سر لا کے تنور میں رکھ دیا۔ بدبخت دیکھ آسمان سے فرشتے اس کے دیدار کو آ رہے ہیں، دیکھ آسمان کے فرشتے اس کے دیدار کو آ رہے ہیں۔ اس عورت نے اپنے اوپر چادر لی اور اوڑھ کے باہر نکل گئی کہ اللہ کبھی زندگی میں بدبخت تیرا منہ مجھے نہ دکھائے۔ وہ عورت گھر سے باہر نکل گئی اور کبھی آج تک اس عورت کو پھر کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نے پھر آواز دی کہ اے عورت، تو اپنے بچوں کو، میرے بچوں کو یتیم کر کے جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اے بدبخت، تو نے نبی کی بیٹی کو، تو نے نبی کی اولاد کو تو نے یتیم کیا، تو نے سب کچھ یہ ظلم کیا، تو میں کس حیثیت میں ہوں؟ بدبخت آج کے بعد میں تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ نکل گئی اور کبھی اس کا کسی کو پتہ نہ چلا۔ جب صبح ابن زیاد کے پاس گئے، انس بن مالک فرماتے ہیں میں بھی اس وقت موجود تھا۔ عبید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں اس وقت موقع پہ میں موجود تھا۔ اس بدبخت نے تشت منگوایا اور اس تشت پر اس نے کہا کہ حسین کا سر تشت پہ رکھ کے میرے سامنے پیش کرو۔ اس بدبخت کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی کو حضرت امام حسین کے لبوں پہ مارنے لگا، اس طرح مارنے لگا۔ زید بن ارقم آقا دو جہاں کے بوڑھے صحابی، بینائی کمزور ہو چکی تھی، وہ وہاں موجود تھے۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا بدبخت چھڑی ہٹا، اللہ کی عزت کی قسم میں نے رسول اللہ کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے، ان کے بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے، بدبخت اس چھڑی کو ہٹا۔ اس بدبخت نے کہا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ آپ نے فرمایا بدبخت تو نے نبی کی آل کا حیا نہیں کیا، نبی کی اولاد کا حیا نہیں کیا، تو میرے بڑھاپے کا حیا کر رہا۔ آپ یہ کہتے ہوئے اس کے دربار سے نکل گئے کہ ایک بدبخت، ایک ظالم ظالموں کا بادشاہ بن بیٹھا ہے، ایک بدبخت ظالم بظالموں کا بادشاہ بن بیٹھا ہے، اس نے حکومت کو اپنی جاگیر بنا لیا ہے۔ اے اہل عرب، تم نے ابن فاطمہ کو تو شہید کر دیا، ابن مرجانہ کو اپنا حاکم بنا لیا، یہ تم سے جو سب سے اچھے ہیں انہیں قتل کر دے گا، اور جو برے ہیں ان کو اپنا غلام بنا لے گا۔ پس جو ذلت و رسوائی کی زندگی پر راضی ہو اس کے مقدر میں محرومی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس مجلس سے باہر نکل گئے۔ لوگ بعد میں کہنے لگے، عبید بن مسلم کہتے ہیں، لوگ کہنے لگے کہ جو کچھ وہ کہتے جا رہے تھے اگر ابن زیاد سن لیتا ان کو ان کی گردن اڑا دیتا۔ عبید بن مسلم کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ کون سے الفاظ تھے، انہوں نے یہ
بتائے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس کے بعد اس کا مکالمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، حضرت زینب سے ہوا۔ آپ نے اس کے ساتھ کلام کیا، وہ کہنے لگا خدا کا شکر ہے جنہیں تمہیں معاذ اللہ سمجھتا، پھر وہ بدبخت کہنے لگا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ آپ کے لباس میلا تھا اور لونڈیوں کی جرمٹ میں تھی، پہچانی نہیں جاتی تھی۔ آپ نہ بولی، کسی دوسری عورت نے 3 دفعہ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ زینب بنت فاطمہ ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں وہ یہ دن دکھایا، یہ دن دکھایا۔ حضرت زینب نے فرمایا بدبخت، اللہ کا شکر ہے جنہیں اب ہمیں نبی کی اولاد بنایا، نبی کی اولاد بنایا۔ وہ کہنے لگا کہ تم اس عزت سے دو چار ہوئے ہو، دیکھ نہیں رہی کہ تم اس ذلت سے دو چار ہوئے ہو؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھا تو نے بدبخت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم نبی کی اولاد ہیں۔ ہماری طہارت کا اعلان رب العزت نے فرمایا۔ ہم وہ ہیں جن پر درود نہ بھیجا جائے تو کسی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں تو بھی ہوگا، حسین بھی ہوگا، ہم بھی ہوں گے۔ تیرا شفیع یزید ہوگا، یعنی شفاعت کرنے والا، حسین کی شفیع رسول اللہ ہوں گے۔ یہ سب کچھ قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا، سب کچھ قیامت کے دن اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس بدبخت نے حضرت امام زین العابدین کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن امام زین العابدین کھڑے ہو گئے، فرمایا ان عورتوں کے ساتھ اگر قرابت داری کا تمہارا کوئی رشتہ ہے تو کسی کو ان کے ساتھ بھیج دے، کسی محرم کو ان کے ساتھ بھیج دے، ہم قتل سے نہیں ڈرتے، یہ شہید ہونا ہماری عادت ہے۔ لیکن حضرت زینب حضرت زین العابدین کے اوپر گر گئیں۔ مکالمہ ہوا، وقت نہیں وہ سارا بیان کیا جائے۔ پھر اس نے سارے اہل کوفہ کو کہا، اہل کوفہ کو حکم دیا کہ جامعہ مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ ساری مسجد کوفہ کی جامعہ مسجد بھر گئی۔ وہ بدبخت ممبر پہ آن بیٹھا، اس نے کہا کہ حسین نے لوگوں میں تفرقہ ڈال کر اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، جماعت میں تفرقہ ڈالنا چاہتے تھے۔ ایک حضرت عبداللہ بن عفیف، نہ کرو یار، عبداللہ بن عفیف بن عبدی، ان کی بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا عبید اللہ، بدبخت نبی کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور رفیقوں جیسی باتیں کرتے ہو، نبی کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صدیقوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ اس بخت نے ان کے قتل کا حکم دے دیا، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر اس قافلے کو، پھر اس لشکر کو کوفہ کے بازاروں میں پھیلایا گیا تاکہ سب لوگ آگاہ ہو جائیں، سب لوگ آگاہ ہو جائیں کہ جس نے یزید کی بے ادبی کی اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اس نے کیا، لوگ سہمے ہوئے تھے، یہ سب لوگ بدبخت سہمے ہوئے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے، ہم جانیں فدا کر دیں گے۔ 1200 خطوط کا تھیلا، خیموں کو آگ کس لیے لگائی گئی؟ فتح تو تم نے کر دیا تھا، شہید تو تم نے کر دیا تھا، سارا تمہارے پاس مال غنیمت تھا، اونٹ تم نے ذبح کر لیے اور بدبختوں تم کھا گئے، تلواروں پر تم نے قبضہ کر لیا، جو مال و متاع جو کچھ تھا وہ تمہارے لیے مال غنیمت تھا۔ خیموں کو آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں خیموں کو آگ لگائی گئی؟ خیموں کو آگ صرف اس لیے لگائی تھی کہ اس میں وہ خطوط تھے جو ان بدبختوں نے لکھے تھے، جو یزیدی فوج میں تھے، ان کے لکھے ہوئے خطوط ان خیموں میں تھے۔ یہ بدبخت وہ مدعا غائب کرنا چاہتے تھے، وہ خط جل جائیں تاکہ یزید کو پتہ نہ چلے کہ ہمارا بھید کھل نہ جائے۔ وہی قتل میں پیش تھے، وہی خط لکھنے میں پیش تھے، وہی خط لکھنے میں پیش تھے۔ اللہ پاک ان پہ لعنت فرمائے، رب نے لعنت فرمائی ہوئی ہے۔ سارے حساب اس دن خدا کی بارگاہ میں ہوں گے، ہر کوئی اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، ہر کوئی اپنے کیے کا۔ پھر اس نے اس قافلے کو جانب یزید بھیجا، 500 کا لشکر ایک تیار کیا، ان سروں کو اور ان قیدیوں کو لے کر یزید کے دربار میں دمشق
پوچھ کے لے جاؤ۔ وہ وہاں سے چلے، آگے آگے یزید کی فتح کا نکارہ بجتا جاتا تھا۔ جو سر تھے وہ نیزوں پر تھے، نیزوں پر تھے، اور جو مستورات تھیں اہل بیت کی مستورات وہ اونٹوں پہ تھیں، ان کی مشکیں بنی ہوئی تھیں، وہ اونٹوں پر تھیں۔ آگے یزید کی فتح کا نکارہ بجتا چلا جاتا تھا تاکہ لوگوں آگاہ ہو جائیں، لوگوں کو بتاتے جانا جو یزید کی بیعت کو اپنے گلے سے اتاریں یہ وہ ہیں جنہوں نے یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور ان کا یہ حال ہوا ہے۔ اعلان کرتے ہوئے جانا تاکہ آئندہ کوئی سر نہ پھیر سکے۔ آگے ایک عیسائیوں کا گرجا آ گیا، عیسائیوں کا ایک گرجا آ گیا، وہاں کا پادری باہر نکلا، اس نے دور سے دیکھا، بعد میں وہ پادری نے بیان کیا، اس نے دور دیکھا، یہ ان لوگوں نے وہاں رات رکنا تھا۔ اس نے کہا، جب انہوں نے رکنے کا ارادہ کیا، اس نے کہا کہ ان سروں کو اور ان قیدیوں کو ایک رات کے لیے مجھے دے دو، میں آپ اپنے گھر میں رکھتا ہوں، تم یہاں باہر قیام کرو۔ انہوں نے لیت و لال کی، کہیں رات کو یہ شخص یہاں سے نکل نہ جائے، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا، اس شخص نے کہا 80,000 درم ہے میرے پاس، میری زندگی بھر کی کمائی، وہ لے لو، ایک رات کے لیے اس مبارک سر کی مہمانی مجھے دے دو، سر حسین کی نگرانی، سر حسین کی مہمانی مجھے دے دو رات بھر کے لیے۔ 80,000 درم ان نے وہ تھیلیاں ان کے حوالے کر دی۔ اہل بیت کی مقدس مستورات کو اپنی رہائش گاہ میں لے لیا، اپنی عورتوں سے کہا کہ رات بھر ان کی خدمت کرو، یہ نبی کی یہ مقدس بیویاں ہیں، یہ نبی کی مقدس بیویاں ہیں، رات بھر ان کی خدمت کرو۔ اس نے سر حسین کو روح کیوڑا سے دھویا، مشک و زعفران لگایا، اونچی جگہ پر رکھ کر مشکوں کا پھول لگا کر آگے ہاتھ بن کر دوزانو کھڑا ہو گیا، ساری رات کھڑا رہا کہ اے سر حسین، میں مسلمان تو نہیں، میں نے آپ کے باپ کا نبی کا کلمہ تو نہیں پڑھا، لیکن میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں، میں دل سے نبی کے اولاد کی عزت کرتا ہوں۔ جب اس نے خدمت کی، سر حسین کی خدمت کی، اہل بیت کی خدمت کی، تو وہ نور جو کھولی کی بیوی پر منکشف ہوا تھا، جو کھولی کی بیوی نے نور دیکھا تھا، وہ اس راہب پر بھی منکشف ہو گیا، وہ نور اس راہب پر بھی منکشف ہو گیا۔ ایک شعاع تھی، ایک نور تھا جو آسمان تک جا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا جو آ رہے تھے چوم کے واپس جا رہے تھے، جو آ رہے تھے چوم کے واپس جا رہے تھے۔ کون کون سی مقدس ہستیاں تھیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا دیدار کیا جو سر حسین کو چومنے کے لیے آئی تھیں، حضرت حوا کا دیدار کیا جو سر حسین کو چومنے کے لیے آئی تھیں، حضرت آسیہ کا دیدار کیا جو سر حسین کو چومنے کے لیے آئی تھیں، ان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا جو سر حسین کو چومنے کے لیے آئے تھے۔ 1,24,000 پیغمبروں کا دیدار اس راہب کو ہوا، ساری رات وہ دیدار کرتا رہا، ساری رات اب ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا رہا۔ جب رات رخصت ہونے لگی تو اس نے زنار کفر توڑا، دین باطل سے منہ موڑا، اللہ نے پردے اٹھا دیے، اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے میرے نبی کی، اہل بیت کی خدمت کی ہے، اہل بیت سے محبت کی ہے، اہل بیت کا ادب کیا ہے، تو نے ان کی خدمت کی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ میری آل کا، میری اہل بیت کی محبت کرنے والا ہو نہیں سکتا کہ کفر میں رہے، نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ان کے لیے جنت لازمی ہوگی، ان کے لیے جنت لازمی ہوگی۔ جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے وہ سب راہب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ یہاں سے جب یہ قافلہ آگے بڑھا
सुबह इन्होंने सराहने मुक़द्दस को उसने इनके हवाले किया, उन्हें ये भी पता चला कि ये शख्स राह मुसलमान हो चुका है, कलमा पढ़ चुका है। जब यहाँ से ये आगे चले दमिश्क के करीब पहुँचे, दमिश्क के करीब पहुँचे। कौन कौन सी करामात का मैं यहाँ बयान करूँ। आगे एक कला था, आगे हलब के पहाड़ के ऊपर एक कला था, उस कले का नाम मामूरा था। उज़ैद बिन हारून वहाँ यहूदी रहते थे, ये रेशमी कपड़ा बुनते थे। इनका बुना हुआ कपड़ा इराक, शाम और हजाज तक मशहूर था। उनका उज़ैद बिन हारून उस किले का मालिक था। तो जब उसके करीब ये काफिला पहुंचा, रात एक जगह ये ठहरे, तो हजरत शहर बानो की कनीज थी, उसका नाम शीरी था। 100 बांदियाँ थी उसकी, जब वो ईरान से आई थी 100 बांदियाँ उसकी थी। जिस दिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, 50 को आज़ाद कर दिया। जिस दिन हजरत ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए 40 को फिर आज़ाद कर दिया, दूसरी फिर आज़ाद होती रही। जो शीरीं थी ये उन 10 में से बाकी जो बची थी, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली, सबसे ज़्यादा खिदमतगार और सबसे ज़्यादा ताबेदार ये खातून थी। वो आज़ाद होने के बावजूद, आज़ाद होने के बावजूद ज़िंदगी भर शहर बानू की खिदमत में हाज़िर रही, हज़रत हुसैन की खिदमत में हाज़िर रही। उस सफ़र में भी वो साथ थी। उसने जब हज़रत शहर बानू को देखा, उनके लिबास को देखा, मैला लिबास देखा, तो वो आके रोने लगी। आपने रोने का सबब पूछा, उसने कहा मुझे वो वाक़या याद आ रहा है जब आप कनीज़ों को नया लिबास पहनाया करती थी। हज़रत आपने मुझसे एक बार कहा था कि ज़िंदगी में एक बार कोई जो भी तू कहेगा मैं मानूंगी, ज़िंदगी में एक बार जो भी तू कहेगी मैं मानूंगी। तो आज मैं वो सवाल करना चाहती हूँ, मैं मांगना चाहती हूँ। फरमाया क्या? कहने लगी इजाज़त दें मैं इस शहर में जाऊँ, इस कले में जाऊँ, अपना जेवर बेचकर आपके लिए मैं लिबास और कपड़े खरीद लाऊं। हज़रत शहर बानो ने इजाज़त दे दी। वो रात का वक्त था, वो कले की तरफ गई, कले का दरवाज़ा खटखटाया। उधर उस कले का मालिक उज़ैद बिन हारून ने रात को ख्वाब देखा था। हज़रत मूसा व हारून को उसने ख्वाब में देखा। हुज़न की कैफियत थी, गम की कैफियत थी, वो बहुत ज़्यादा गम से निडाल थे। इसने उन निडाल होने की वजह पूछी, गम की वजह पूछी। वो कहने लगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, नबी आखिरुज़्ज़मान के नवासे को मैदान करबला में तरसा कर शहीद कर दिया गया है, जहाँ 1,24,000 पैगंबर मौजूद थे, हम भी वहाँ मौजूद थे। हम वो शहादत का वो मंजर देख के आ रहे हैं। मैंने पूछा हजरत आप मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानते हैं? उन्होंने फरमाया मोहम्मद मुस्तफ़ा वो हैं जिनके सर अक़दस पर ख़त्म नबुव्वत का ताज है, और जिनके लिए हमें, जिनकी नबुव्वत पर ईमान लाने का हमें हुक्म दिया गया था, हमें ताकीद की गई थी कि जो उनकी नबुव्वत को न माने, कलमा न पढ़े, वो बदबख्त काफिर है। वो कहने लगा, उन्होंने कहा कि अभी जा उनकी दीदार कर, हुसैन के सर को हमारा सलाम दे, हुसैन के सर को हमारा सलाम देना। उसने कहा हुजूर कि मैं जाके निशानी मुझे कोई बताए। फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व हारून ने दरवाजे के पास जा, तेरे पहुंचने तक दरवाज़ा उनकी कनीज खटखटाएगी जिसका नाम शीरीं होगा। सिर्र शहादतैन हज़रत मला हुसैन काशवी ने ऐसी इतनी करामात अल्लाह की इज़्ज़त की कसम लिखी हैं कि वक्त कम है वो सबको बयान करने के लिए। इसने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई तो शीरीं है? हाँ मैं शीरीं हूँ। दरवाज़ा खोला, अपने घर ले गया। शीरीं ने पूछा कि तुझे मेरा नाम किसने बताया? उन्होंने उस ख्वाब का जिक्र किया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया था, हज़रत हारून ने बताया था। फिर वो वहाँ से चला, बाहर आया, सरे हुसैन को सलाम दिया मूसा अलैहिस्सलाम का। सब देख रहे थे, खुदा की कसम लब मुबारक हिले, आवाज़ आई, हज़रत हुसैन ने सलाम का जवाब दिया था। सरे हुसैन से जो
अलैहिस्सलाम का जवाब आया था। उसने बहुत से तहाइफ हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में पेश किए। जब वहाँ से चले, खोली बिन यजीद एक बदबख्त कूफी था, उसका चेहरा एक तरफ से बहुत ज़्यादा स्याह था, बहुत ज़्यादा सा था। लोग पूछते रहते ये क्या हुआ तुझे, बताता नहीं था। बहुत ज़्यादा लोग मुसर रहे, वो बताता नहीं था। एक दिन उसने बताना शुरू किया। एक मुद्दत के बाद कहने लगा, सरे हुसैन पर रात को जब काफिला दमिश्क को जा रहा था तो 50 आदमियों का पहरा होता था रात को, जहाँ क़याम करते थे। उन 50 आदमियों में मैं भी था। रात का वो पहरा आ गया जब मेरी ड्यूटी थी। सरे हुसैन संदूक में था, संदूक बंद था। मैंने देखा कि कोई ये बहुत बड़ी ज़्यादा रोशनी आ गई, संदूक का दरवाज़ा खुला, एक हस्ती आई, बहुत ज़्यादा सफ़ेद, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सफ़ेद लिबास में मलबूस थे। वो आते तशरीफ़ लाए, संदूक को खोला, सरे हुसैन को बाहर निकाला, चूमा और सीने से लगाया। मैंने जल्दी से उठा कि सबके जागने से पहले मैं संदूक को, उस सरे मुबारक को संदूक में फिर रख दूँ, लेकिन आवाज़ आई, खबरदार आगे मत बढ़ना, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। फिर दूसरी हस्ती आई, आवाज़ आई ये नूह अलैहिस्सलाम है। फिर तीसरी हस्ती आई, आवाज़ आई ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम है, ये इसहाक अलैहिस्सलाम है, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, यह सुलेमान अलैहिस्सलाम है, ये दाऊद अलैहिस्सलाम है। कहते हैं कि ऐसे 1,24,000 पैगंबर तशरीफ़ लाते गए। सबसे आखिर में मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए। आपके साथ उमर फारूक भी थे, अबू बकर सिद्दीक भी थे, उस्मान गनी भी थे, अली अल मुर्तज़ा भी थे, दीगर सहाबा थे। और हज़रत इमाम हुसैन के सरे अक़दस को उन्होंने उठाया, चूमा उनके बोसे दिए। एक फरिश्ता आया, उसके हाथ में लोहे का गुर्द था, वो मेरी तरफ बड़ा गुस्से से मुझे पकड़ने के लिए। मैं दौड़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ, या रसूलल्लाह मैं मुसलमान हूँ, ये लोग ज़बरदस्ती मुझे पकड़ के ले आए हैं। जब मैंने कहा मुसलमान हूँ, उस फरिश्ते ने मुंह पे तमाचा मारा ऐसे कि लानत तुझ पे ऐसे मुसलमान पर। वो तमाचा पड़ा, आका दो जहां ने छुड़ा दिया। उस दिन से मेरा चेहरा स्याह है, उस दिन से चेहरा स्याह है। ये उसने आखिरी अल्फाज कहे और रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। वो शख्स मर गया, वो वासिले जहन्नम हो गया। फिर एक कला आया, याहिया नामी एक यहूदी था, वो अपने कले से बाहर निकला। उसने सरे हुसैन को देखा, जो राह में जिसने 80,000 दिरम दिए थे, उसका बयान है, मैंने 80 दिरम इसलिए दिए थे, खुदा की कसम मैंने ऊंची जगह पे खड़े होके आते हुए काफिले को देखा था। सरे हुसैन से नूर निकल कर आसमान तक जा रहा था, मैं दूर से देख रहा था। ये कोई मुकद्दस हस्ती है जिसका ये सर है, इसलिए मैंने 80,000 दिरहम दिए थे। वो या नाम यहूदी, उसने सरे हुसैन को मांगा, अपने घर में ले गया। उसने रात भर यही अजायबात देखे। जिस कमरे में सरे हुसैन था, उसने कहा कि अलमारी उसकी खुली थी। मैंने रोशनी को देखा, बेकदाम मैंने देखा रोशनी अंदर है। जब मैंने अंदर निगाह की, आका दो जहां तशरीफ फरमा थे, उमर फारूक तशरीफ फरमा थे, 1,24,000 पैगंबर मुस्तफा तशरीफ फरमा थे, अली अल मुर्तज़ा तशरीफ फरमा थे। वो कहता है, खुदा की इज्जत की कसम मैंने सबका दीदार किया, सब सहाबा का दीदार किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार किया, और कलमा पढ़कर वो शख्स मुसलमान हो गया। जब सुबह हुई, उसने कुछ तहाइफ ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में पेश किए। इन बदबख्तों ने कहा कि हमारी निगाह से दूर हो जा, हम तेरी गर्दन उड़ा देंगे। उसने तलवार उठाई और केला इन बदबख्तों के मुकाबले पे आ गया। सब 5 अफराद को फिन्नार करके वो भी जामे शहादत नोश कर गया। उस किले के दरवाजे पर याहिया नामी शहीद का मशहूर दरबार है। आज भी उस जगह जाके देखो, दीदार करने वाले जाते हैं, वो तो बताते हैं, वहां से मांगी हुई दुआ
خدا رد نہیں فرماتا، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس نے محبت اہل بیت میں کلمہ پڑھا تھا، اس نے اپنی جان دی تھی، وہ اہل بیت کے قدموں پہ قربان ہو گیا، ان کے نام پہ قربان ہو گیا۔ اس سے آگے جب دمشق کے قریب پہنچے، انہیں خطرہ پیدا ہوا، کسی نے جھوٹی اطلاع دی کہ مسیب خزائی لشکر جمع کر کے سر حسین کو چھیننا چاہتا تھا، سرانے شہداء کو چھیننا چاہتا تھا۔ تو انہوں نے چاہا کہ کسی جگہ پناہ لے لیں، کسی قلعے میں محفوظ ہو جائیں۔ ایک قلعہ سامنے آ گیا، جب انہوں نے خواہش کی، اس نے کہا میں سر کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں، تمہیں رات اندر نہیں آ جانے کی اجازت نہیں۔ سر حسین کو اس نے کمرے میں لے گیا، پھر اس نے دیدار کیے، اسے ایمان نصیب ہو گیا، اسے ایمان نصیب ہوا۔ پھر قافلہ دمشق میں جمع ہو، پھر قافلہ دمشق میں چلا گیا۔ اطلاع پہلے مل چکی تھی۔ بدبختو، اپنی آنکھیں کو کھولو، اپنے کانوں کو کھولو، اپنے کانوں کو کھولو۔ جسے امیر المومنین کہتے ہو کہ جس کو علم ہی نہیں تھا، اس کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا، پوری دنیا کو اس نے پہلے اعلان کیے تھے سب دنیا سڑکوں پہ آ جائے، سب لوگ گھر چھوڑ کے باہر آ جائے۔ ان میں سے سر حسین کو گزارا جا رہا تھا، شہداء کے سروں کو گزارا جا رہا تھا۔ عوام دیکھ لے، آگے یزید کی فتح کا نکارہ بنتا جاتا تھا تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، ان کا یہ حال ہوا تھا۔ سارے دمشق کے چکر لگائے، پھر اپنے دربار میں تھا، اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ سر حسین اس کے سامنے لایا گیا، جب اس کے سامنے تشت پہ رکھا تھا حسین کا سر، سنو لوگو، البدایہ والنہایہ اٹھائیے، ملا حسین کاشفی کی سر شہداء اٹھائیے، تاریخ الخلفاء اٹھائیے، جتنے محدثین ہیں سب فرماتے ہیں کہ وہ سر حسین کو دیکھ کر بدبختوں کہتے ہیں وہ تو راضی نہ تھا، اس کو تو غم ہوا تھا، پیٹنا اس بدبخت نے بعد میں شروع کیا تھا، جو میں بعد میں آ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے اس قدر خوشی منائی کہ سر حسین پر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اپنے دربار میں اور کہنے لگا کاش میرے وہ اشیاخ زندہ ہوتے جو بدر میں قتل کیے گئے۔ بدر میں کون قتل ہوا تھا؟ کافر قتل ہوئے تھے، علی المرتضیٰ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ یزید کہہ رہا تھا کاش وہ زندہ ہوتے، آج میں انہیں بتاتا کہ نبی کے خاندان سے میں نے تمہارے قتل کا بدلہ لے لیا ہے۔ جو یزید کو رضی اللہ عنہ اب بھی کہے اس پہ لعنت ہے، نہیں لعنت نہیں بنتی نہیں نہ لعنت اس پر۔ وہ بدبخت کہتا ہے کہ وہ بدر کے مرے ہوئے جو قتل ہو گئے کافر، وہ زندہ ہوتے، وہ اگر زندہ ہوتے میں انہیں بتاتا میں نے تمہارے قتل کا بدلہ نبی کے خاندان سے لے لیا ہے، حسین کو قتل کر دیا ہے۔ وہاں روم کا سفیر بھی موجود تھا۔ دوستو، اگر چھوڑتے ہوئے جائیں، مختصراً کریں تو اس کی افادیت ختم ہو جائے گی، اگر بیان کریں تو وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ بالکل یہیں سے شروع کریں گے اگلے جمعہ المبارک پر، یہیں سے۔ اور ایک بات جو سب سے تاکیداً میں آپ حضرات کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، جو اگلے جمعے ہوگا، جو اگلے جمعہ المبارک پر ہوگا، وہ یزید کے لیے ہوگا کہ یزید لعین ہے، یزید دوزخی ہے، یزید لعنتی ہے۔ جسے ثابت کرنے کے لیے لوگوں وہ خطاب نہیں ہوگا بلکہ وہ آگ ہوگی۔ اگلے جمعہ المبارک پر جو کچھ ہوگا وہ خطاب نہیں ہوگا بلکہ وہ آگ ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات وقت کے ساتھ آنا اور کوشش کرنا بہت سے دوستوں کو ساتھ لانے کی، تاکہ سب کچھ سے آگاہ ہو جائیں اور کسی دشمن کے نرغے میں نہ آئیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔